صفحہ نمبر 40 آیت نمبر 7 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی دلیل بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا، کیا بلا نہیں وہ دیکھتے آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیسے بنا دیا، اتنا بڑا بنایا، اتنا بلند کیا، اور کوئی سٹون وغیرہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے نہیں رکھا، اور فرمایا وما لہا من فروج۔ ہم جو چھتیں بناتی ہیں ہماری چھتوں کے اندر سراغ بھی ہو جاتے ہیں، بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جو آسمان بنایا ہے اس کے لیے کوئی درار نہیں ہے، ہاں اللہ تبارک و تعالی نے دروازے رکھے۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے مناظر اور اپنی قدرت کے دلائل کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والارض، اس کا تعلق بھی پیچھے ہے، کیا بلا نہیں انہوں نے دیکھا زمین کی طرف، میں والارض اور زمین کی طرف، مددناہا ہم نے اس کو پھیلا دیا۔ زمین پھیلی ہوئی ہے، بڑی وسیع زمین ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے ملک پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، کتنے اس کے اضلاع ہیں، کتنی اس کی تحصیلیں ہیں، یعنی ہم تو اپنے ملک کے بارے میں بھی صحیح طور پر نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو اتنی وسعت عطا کی ہے کہ اس زمین پر بڑی آبادی ہے، کئی ممالک ہیں، اور اس ملک پاکستان سے بڑے بڑے ممالک بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھیں کہ ہم نے زمین کو بنایا اور کتنا بڑا بنا دیا، اور کیسے ہم نے اس کو پھیلا دیا کہ تم اس پر چلو گے پھرو گے تو پھر تم ہماری قدرت کے مناظر کو دیکھ پاؤ گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَلْقَيْنَا، اور ڈالے ہم نے، رکھے ہم نے، فیہا اس زمین میں، رواسیا، راستن کی جمع ہے مضبوط پہاڑ، اور ہم نے اس زمین میں مضبوط پہاڑوں کو رکھ دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بنایا تو زمین حرکت میں تھی، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی سہولت کے لیے، اگر زمین حرکت میں رہتی تو انسان اس پر صحیح طور پر چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے اس پر مضبوط قسم کے پہاڑ رکھ دیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگایا، فیہا اس زمین میں، من کل زوجن ہر طرح کے، بہیج تر و تازہ چیزیں، ہم نے اس زمین میں ہر قسم کی، ہر طرح کی تر و تازہ چیزوں کو اگا دیا۔ کیا کچھ اگایا ہے؟ ہماری خوراک کس سے، کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے آتی ہے۔ گندم ہے، اناج ہے، یہ باجرہ ہے، مکئی ہے، چنے ہیں، جو بھی ہم کھاتے ہیں یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری خوراک کا بندوبست زمین سے کیا، ہمارے لیے زمین سے اناج کو اگا دیا، بڑے بڑے درخت پودے، اور ان کے اوپر پھل لگتے ہیں، زمین کے اوپر یہ سبزیاں لگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اگایا ہے اس زمین میں ہر طرح کی تر و تازہ چیزوں کو جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، جنہیں تم خوراک کے طور پر
استعمال کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تبصیرۃ، بصیرت کے لیے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، قدرت کی مناظر جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں اپنی نشانیاں بصیرت کے لیے رکھ دی ہیں، تمہیں سمجھانے کے لیے رکھ دی ہیں۔ اور فرمایا صرف بصیرت ہی نہیں ہے اس میں، اور بھی کیا ہے، وذکریٰ، اور نصیحت ہے۔ ہم ان چیزوں کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، زمین کی طرف دیکھتے ہیں، جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں اسے نصیحت پکڑتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کا اگایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وذکریٰ، اور نصیحت ہے لکل عبد، ہر بندے کے لیے، منیب، جو رجوع کرنے والا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس بندے کے لیے اس میں نصیحت ہی نصیحت ہے۔ اور جس نے اللہ کی ذات کو نہیں سمجھا وہ کچھ بھی دیکھ لے، زمین کو دیکھ لے، آسمان کو دیکھ لے، قدرت کے مناظر کو دیکھ لے، اس کو نہ بصیرت آئے گی اور نہ ہی یہ زمین و آسمان اس کے لیے نصیحت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ونزلنا، اور ہم نے نازل کیا اور ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، مبارکاً، برکت والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بطور بارش کے برکت والا پانی اتارتے ہیں۔ آج ہمیں بارش کی سخت ضرورت ہے، جیسے گرمی پڑ رہی ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کرے موسم ٹھنڈا ہو جائے۔ ہم خود تو نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے، ضرور عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ایک گھڑی گرمی کی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گھڑی کو یہ ٹھنڈک میں بدلنے پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا برکتوں والا پانی عطا فرمائے۔ فرمایا اور ہم نے اتارا ہے من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، مبارکاً، برکتوں والا، صاف ستھرا پانی۔ اور اس میں کتنی برکت ہوتی ہے کہ جب یہ زمین پر پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو نرم بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین سے ہماری اور جانوروں کی خوراک کا بندوبست بھی فرما دیتے ہیں۔ فرمایا فَأَنبَتْنَا، پس ہم نے اگایا، بھی، اس پانی کے ذریعے، جنات، باغات، طرح طرح کے باغات ہیں۔ یہ انگوروں کے باغات ہیں، اناروں کے باغات ہیں، آم کے باغات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے باغات جو ہیں وہ اس پانی کے ذریعے سے اگا دیے۔ اور کیا فرمایا وحبہ، اور دانے، الحصید، کاٹنے والی کھیتی کے۔ دیکھیے زمین میں ہم بیج بوتے ہیں، چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اس کو ہم زمین میں بوتے ہیں اور پھر وہ بیج کیا کرتا ہے، کھیتی کو اگاتا ہے۔ اور جب کھیتی اگ جاتی ہے تو اس کو پھر اور دانے لگتے ہیں، اور پھر دانے لگتے ہیں تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کے پکنے کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ دانے جو ہیں وہ اپنے یہ خوشے میں پک جائیں۔ جب وہ پکتے ہیں تو پھر ہم اس کو کاٹتے ہیں۔ جب ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں تو پھر ہم ان دانوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اس ایک بیج سے زیادہ دانوں کو اگانے والی کون سی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنبَتْنَا، پس ہم نے اگایا بھی، اس پانی کے ذریعے، جنات، باغات کو، وحبہ، اور دانے، الحصید، کاٹنے والی کھیتی کے۔ فرمایا وَالنَّخْلَ، اور کھجور، باسقات، لمبی لمبی کھجوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتے ہیں۔ اور کھجوروں کی بے شمار اقسام ہیں۔ خیبر کے علاقے میں سب سے زیادہ کھجوریں پائی جاتی ہیں، اور تاریخ کی کتب میں یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ کھجوروں کی 10,000 کے قریب اقسام ہیں۔ ان میں سے کچھ کھجوریں ایسی ہوتی ہیں جو جن اندر سے گول ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو لمبی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بغیر گٹھلی کے بھی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو گٹھلی والی ہوتی ہیں۔ حضرت سودا بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خیبر کے علاقہ میں بھیجا کہ آپ زکوٰۃ وصول کر کے آئیں۔ جب یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے
تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جلیب نامی ایک کھجور پیش کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کو کھایا۔ وہ موٹی بھی تھی، لمبی بھی تھی، لیکن اس کے اندر جو گٹھلی تھی وہ برائے نام تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکلا نمرتی، یہ جو کھجور تو نے مجھے دی، ہاں کذا، خیبر کے علاقے میں ساری ایسی کھجوریں ہیں۔ تو صحابی کیا کہتے ہیں، اللہ کے محبوب اس کے علاوہ اور بھی کئی اقسام کی کھجوریں وہاں پر موجود ہیں، یعنی کھجوروں کی بے شمار اقسام ہیں، اور ان کھجوروں کو اگانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ فرماتے ہیں لہا طلع نضید، ان کے ساتھ کیا ہیں؟ خوشیں ہیں، تہ بتہ، ان کے گچھے ہیں تہ بتہ، یعنی ایک کھجور لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک اور لگی ہوئی ہے، تہ بتہ لگی ہوئی ہیں، اور ان کو تہ بتہ کس نے لگایا ہے، کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا رزقا للعباد، رزقا یہ خوراک ہے، للعبادی عبد کی جمع عباد، بندوں کے لیے، یہ کیا ہے؟ خوراک ہے بندوں کے لیے۔ یہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے بیان کی، یہ زمین سے جن کو اللہ نے اگایا، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اناج ہے، یہ کھجوریں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ کھیتی کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رزقا للعباد، یہ کیا ہے؟ خوراک ہے بندوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں بطور خوراک کے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَحْيَيْنَا، اور ہم نے زندہ کیا بھی اس پانی کے ذریعے بلدتن، شہر کو، میتن، مردہ۔ اللہ تبارک و تعالی مردہ زمین کو اس کے ذریعے، پانی کے ذریعے سے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہ لوگ جو موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، وہ مٹی کے اندر مل جائیں گی، پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ کذالک الخروج، اسی طرح نکلنا ہے، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پانی برسا کر زمین سے اناج کو نکالا، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ درختوں کو اگا کر ان سے پھلوں کو نکالا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسی طرح وقت آنے پر اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی اپنی قدرت سے زمین سے نکالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں گے، جو وقت اللہ تبارک و تعالی نے لکھا ہے، اس وقت کے آ جانے پر اللہ تبارک و تعالی تمہیں قبروں سے اٹھائیں گے اور قبروں سے نکال کر میدان محشر میں جمع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اسی طرح نکلنا ہے، جس طرح ہم نے زمین سے فصل کو نکالا، اسی طرح ہم تمہیں قبروں سے نکالیں گے اور اپنی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے دلائل کو ان آیات میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دلائل کی سمجھ عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والا، اس سے سچی محبت کرنے والا، اس کے مفہوم کو سمجھنے والا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔